The language is definitely softer, right? So in the past, Trump has said things like, ان کی زبان یقیناً نرم ہے، تو ماضی میں ٹرمپ نے ایسی باتیں کی جیسے کہ بھارت بیجا فائدہ لے رہا ہے۔ انہوں نے بھارت کو ٹیرف کنگ بھی کہا تھا۔ زبان نرم ہو سکتی ہے مگر میرے خیال میں لب و لباب وہی ہے۔ صدر ٹرمپ ٹیرفز پر یقین رکھتے ہیں اور ان کا طویل عرصے سے اس بارے میں ایک موقف ہے، اور میں یہ کہوں گا کہ یہ درست موقف ہے کہ بھارت کے محصولات امریکہ کے مقابلے میں بہت زیادہ ہیں، تو اس لیے غیر متوازن تجارت کا مسئلہ ختم نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک ایسا امر ہے جو ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے۔ تو وزیر اعظم مودی کے امریکہ آنے سے پہلے ہی بھارت نے کچھ اشیاء پر ٹیرفز کو نرم اور کم کر دیا تھا، اور مجھے لگتا ہے کہ اس سمت میں ہم مزید تعاون اور پیش رفت دیکھیں گے۔ US, I think the Indians have already softened and lowered a few, tariffs on a few goods, and I think that we're going to see more cooperation, more movement in that direction. They also talked about military cooperation. ہم جانتے ہیں کہ بھارت روس سے کافی فوجی ساز و سامان خریدتا ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ امریکی انتظامیہ کے لیے کسی تشویش کا باعث ہو سکتا ہے؟ Could be of any concern to US administration. So like if you look at the longer term trends, right, you're absolutely right. اگر آپ طویل مدتی رجحانات پر نظر ڈالیں تو آپ بالکل درست ہیں کہ روس اب بھی بھارت کے لیے ایک اہم فوجی ساز و سامان فراہم کرنے والا ملک ہے، لیکن اس کا تناسب کافی حد تک کم ہو گیا ہے۔ تقریباً 10 سال پہلے یہ 70% تھا اور اب یہ 25% تک آ گیا ہے۔ امریکہ کا حصہ بہت کم سے بڑھ کر اب تقریباً $25 ارب تک پہنچ چکا ہے، اور پھر بھارت کی عسکری صنعت میں دیگر بڑے کھلاڑی فرانس اور اسرائیل ہیں۔ اب مجھے نہیں لگتا کہ امریکہ بھارت سے یہ توقع کر رہا ہے کہ وہ 100% امریکی اسلحہ خریدے، لیکن امریکہ یقینی طور پر یہ چاہے گا کہ بھارتی دفاعی سامان میں امریکی حصہ زیادہ ہو، اور وہ چاہے گا کہ امریکہ کم از کم بھارت کے اسلحہ فراہم کرنے والوں میں نمبر 1 نہ صحیح کم از کم نمبر 2 پر ہو۔ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی یہ توقع کر رہا ہے کہ بھارت روس سے اسلحہ خریدنا مکمل طور پر بند کر دے گا، ایسا نہیں ہوگا، لیکن یہ تناسب وائٹ ہاؤس کے لیے اہم ہے، اور یہ وہ معاملہ ہے جس پر وہ زور دیں گے۔ That is something that they are going to push for. صدر ٹرمپ سے ایک سوال پوچھا گیا تھا کہ کیا بھارت اور امریکہ چین کو مل کر شکست دے سکتے ہیں، اور ان کا جواب تھا وہ کسی کو بھی ہرا سکتے ہیں لیکن وہ کسی کو شکست دینے کی کوشش نہیں کر رہے۔ آپ کا اس پر کیا تبصرہ ہے؟ He said the diplomatic thing, which is that the United States is not planning to. انہوں نے ڈپلومیٹک سی بات کی ہے کہ امریکہ کا کسی بھی ملک کی جانب جارحانہ عزائم کا کوئی منصوبہ نہیں ہے بشمول چین کے، لیکن پس پردہ آپ پورے یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ وزیر اعظم مودی کی مختلف حکومتی اہلکاروں کے ساتھ ملاقاتوں میں اور صدر ٹرمپ کے ساتھ بھی انہوں نے چین کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا ہوگا، اور اس مقصد کے کام کرنے پر زور دیا ہوگا کہ چین ایسی طاقت نہ بنے جس کی پورے ایشیا پر بالادستی قائم ہو۔ اس بارے میں یقینی طور پر بات چیت ہوئی ہوگی۔ یہ امریکہ اور بھارت کے تعلقات میں کم از کم پچھلے 25 سالوں سے ایک محرک رہا ہے۔ It'll certainly be on the table. It's been a driving factor in US-India relations, as I said, for a quarter century at least. Trump also talked about ٹرمپ نے اسلامی انتہا پسندی کے بارے میں بھی بات کی، اور اس کے علاوہ وہ بھارت کو ممبئی حملوں میں ملوث ایک شخص کو بھارت کے حوالے کرنے کا بھی اعلان کر رہے ہیں۔ کتنا اہم ہے یہ اقدام؟ How do you see that development? For a while, I do think it's quite significant and symbolic that President has signed off on the extradition of. یہ کافی اہم اور علامتی ہے۔ صدر نے 2008 کے ممبئی حملوں کی سازش میں ملوث ایک بڑے کردار تحور رانا کی حوالگی پر دستخط کیے ہیں۔ دیکھیں اس کے مختلف پہلو ہیں، جیسے دفاعی تعاون، دہشت گردی کے خلاف تعاون، تجارت، سرمایہ کاری وغیرہ، لیکن جب نئی انتظامیہ آتی ہے تو پھر کچھ معاملات پر توجہ بدل جاتی ہے، اور ممکن ہے کہ صدر ٹرمپ کی مدت صدارت میں دہشت گردی کے خلاف تعاون پر زیادہ زور دیا جائے گا۔ You see the emphasis changes, and so it's possible that you're going to see more emphasis on counterterrorism when President Trump is in office. And there's also this issue of بھارتی ایجنٹس پر الزام ہے کہ وہ کچھ امریکی شہریوں کو امریکی سرزمین پر مارنے کی سازش میں ملوث ہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی تشویش کی بات ہے یا اس کا دو طرفہ تعلقات پر کوئی اثر پڑ سکتا ہے؟ on the bilateral relations? My sense is that the Trump administration is going to be basically more. میرا خیال ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کا موقف بنیادی طور پر وہی ہوگا جو بائیڈن انتظامیہ کا تھا، یعنی اگر بھارت یا بھارت کے انٹیلیجنس ادارے ایسے لوگوں کے خلاف انتقامی کارروائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو امریکی شہری ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ ٹرمپ انتظامیہ اسے برداشت کرے گی، جیسے بائیڈن انتظامیہ کا اس پر بہت سخت موقف تھا۔ شاید بات چیت کا انداز کچھ مختلف ہو، جیسے اس معاملے پر کھلے عام بات کرنے کے بجائے زیادہ پرائیویٹ طریقے سے ہو، لیکن میں امریکی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں دیکھ رہا۔ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی امریکی حکومت اس قسم کا واقعہ برداشت کرے گی۔ Any US administration would put up with that sort of thing.
Immigration. Now that is a very important issue for President امیگریشن Trump. ٹرمپ کے لیے ایک بہت اہم مسئلہ ہے اور ہم نے دیکھا کہ کچھ بھارتی غیر قانونی تارکین وطن کو بھارت واپس بھیجا گیا تھا. پھر یہ مسئلہ بھی کہ H-1B قانونی ویزوں کا، جہاں ہم نے دیکھا کہ کچھ ٹرمپ کے حمایتی بھارت کے خلاف بولے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ دونوں ممالک اس مسئلے کو حل کر پائیں گے؟ These two countries are going to tackle that issue. Prime Minister Modi has said very clearly that وزیر اعظم مودی نے بہت واضح طور پر کہا ہے کہ اگر کسی نے غیر قانونی طور پر امریکہ کی سرحد پار کی ہے تو وہ یہاں نہیں رہ سکتا، انہیں واپس جانا چاہیے. بھارتی حکومت پروازوں کے معاملے پر تعاون کر رہی ہے، انہوں نے اس پر کوئی ہنگامہ نہیں کیا، اور بھارتی وزیروں نے بھی بھارتی شہریوں کے واپس بھیجنے کا جواز پیش کیا ہے جو غیر قانونی طور پر امریکہ آئے ہیں. جہاں تک H-1B ویزوں کا تعلق ہے، ابھی ہم نہیں جانتے کہ اس معاملے پر کیا ہوگا. we don't know how this is going to play out.